ہارون رشید نے بہلول کو ہدایت کی کہ بازار جائیں اور کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ چیک کریں، اور جن کے تول والا پتھر کم نکلے انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کریں۔ بہلول بازار جاتے ہیں، پہلے کسائی کا تول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے۔ کسائی سے پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں۔ کسائی کہتا ہے، آپ یہ واقعہ زندگی کے حسین واقعات میں پڑھ رہے ہیں کہ بہت برے دن ہے۔ دل کرتا ہے کہ یہ گوشت کاٹنے والی چھری بدن میں گھسا دوں اور ابدی نیند سو جاؤں۔ بہلول آگے دوسرے کسائی کے تول والے پتھر کو چیک کرتے ہیں، وہ بھی کم نکلتا ہے۔ کسائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کاش اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، بہت ذلالت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ بہلول تیسرے کے پاس پہنچے، تول والا پتھر چیک کیا تو کسائی سے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کسائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، اولاد نیک ہے، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ بہلول واپس آتے ہیں، ہارون رشید پوچھتے ہیں کہ کیا خبر ہے۔ بہلول کہتے ہیں کہ کئی کسائیوں کے تول والے پتھر کم نکلے ہیں۔ ہارون رشید نے غصے سے کہا کہ پھر انہیں گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے؟ بہلول نے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں خود سزا دے رہا ہے، ان پر دنیا تنگ کر دی تھی تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تاجداروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں کہ آج ہم میں سے خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ، قحط سالی، شدید تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا، دشمن کا تسلط اور مال و اسباب کا لٹ جانا، تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلافات، یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت ہیں۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق